بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، عالمی سطح پر تھرتھلی مچا دینے والی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی کی بہت بڑی سازش سامنے آ گئی۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے مسلم کش فسادات کے بعد تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں ہوش اڑا دینے والے نتائج سامنے آئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی میں مسلمانوں پر حملوں کے لیے 2000 سے زائد ہندو انتہا پسندوں کو باعث سے بلایا گیا تھا، جنہیں شیوہار کے قریب واقع 2 اسکولوں میں ٹھہرایا گیا۔ تو ناظرین، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام نریندر مودی کے پلان کے مطابق ہوا ہے۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق مسلح دہشت گردوں نے قریبی گھروں اور دکانوں پر پٹرول بم پھینکے، اور تحقیقاتی کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں کو چن چن کر لوٹا اور جلایا گیا۔ 122 مکان، 322 دکانیں اور 300 گاڑیوں کو آگ میں پھونک دیا گیا، جبکہ 4 مسجدیں شہید، 5 گودام، 3 فیکٹریاں اور 2 اسکول جلا دیے گئے۔ ان 3 دنوں میں ہندوؤں کی دکانیں اور گھر محفوظ رہے۔ سب کچھ سوچی سمجھی سازش تھی۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا دی وائر کے مطابق دلی اقلیتی کمیشن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں تشدد یک طرفہ منصوبہ تھا۔ فساد کے لیے تمام اونچی عمارتوں پر قبضہ کیا گیا۔ تو ناظرین، ٹیم جہاں بھی گئی دیکھا کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ دلی حکومت کا اعلان شدہ معاوضہ ناکافی ہے، جبکہ انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید مساجد، املاک کی تعمیر سے متعلق بی جے پی حکومت کی خاموشی پر دلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے مسجد کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے جاری کر دیے، جبکہ دوسری جانب ایک خبر کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں واقع بھارتی فوج کے اڈے میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتائج میں 2 مزدور شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ کشمیری میڈیا کے مطابق اننت ناگ میں واقع بھارتی فوجی بیس میں 5 مزدور تعمیراتی کام میں مشغول تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہو گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ فوجی اڈے میں کھڑی ملٹری گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ دھماکے میں 2 افراد شہید اور 3 شدید زخمی ہو گئے، جنہیں قریبی واقع ملٹری اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت فیاض احمد اور گلزار احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ ایک زخمی کی حالت نازک ہے۔ دھماکے کی نوعیت اور واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تاہم دھماکے سے متعلق بھارتی فوج نے کسی قسم کا بیان جاری کرنے سے گریز کیا ہے، جبکہ صحافیوں کو بھی جائے وقوع پر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔